جی بیٹا، تو جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ درخواست ہوتی کیا، اس کو لکھنے کا کیا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم ایک درخواست لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے جو آج ہم کریں گے پہلی درخواست ہمارے مئی کے نصاب میں شامل جو درخواست ہے وہ ضروری کام کی درخواست. آج ہم یہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام بیٹا آپ نے اپنے اردو بے کی کاپی پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی کاپیاں جو ہے وہ آج آپ کو ملیں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ نے ایک شیٹ پر یہ کام کر لینا آج والا، اور اس کو آپ جیسے آپ کی کاپیاں آپ کو ملیں گی تو آپ اسٹیپلر کے ساتھ اپنی جماعت کی کاپی پر اس کو اٹیچ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ضروری کام کی درخواست کریں گے اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے درخواست کا خاکہ بھی لکھنا ہے اپنی کاپی پر. تو آپ کیا کریں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، پھر درخواست کا خاکہ لکھیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے خاکہ کس طرح لکھیں گے، بخدمت جناب پرنسپل سکتہ الفیصل گرامر ہائی اسکول سکتہ فیصل آباد ختمہ. اس کے اگلی سطر میں بالکل درمیان میں لکھیں گے جناب عالی اور ندائیہ کی علامت لگائیں گے. پھر اگلی سطر پر آپ گرامیکل جگہ چھوڑتے ہوئے مدبانہ گزارش ہے کہ باقی آپ نفس مضمون کی جو جگہ ہے وہ 3 سے 4 جو سطر ہے اس پر اس طرح آپ نقطے لگا دیں گے، اور اس کے بعد آپ بائیں طرف لکھیں گے نوازش ہوگی، اس کے بالکل برابر درخواست گزار کے بالکل نیچے نام، پھر جماعت اور رول نمبر، اور پھر دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے. تاریخ آپ اسی طرح لکھیں گے، تاریخ لکھ کے ختمہ کی علامت جو مہینہ ہے وہ اردو میں، پھر سن لکھ کر عیسوی کا نشان. اگر آپ کو اردو میں تاریخ نہیں آتی تو دونوں طرف پھر آپ اس طرح نمبر جو ہیں نمبرز کی صورت میں لکھیں گے، لیکن مہینہ لازمی اردو میں ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ ایک صفحے پر درخواست کا خاکہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ کے نصاب میں شامل جو درخواست ہے ضروری کام کی وہ لکھیں گے. اس میں آپ حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام دن، عنوان درخواست، ذیلی عنوان کیا ہے، ضروری کام کی درخواست. یہاں پر بھی میں نے اسی طرح سب لکھا ہے، لیکن نفس مضمون کی میں نے جگہ کیوں چھوڑی ہے، نفس مضمون جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن لکھیں گے آپ خود. میں نے لکھی ہوئی کیوں نہیں دی، کیونکہ آپ بیٹا یہ پیچھے جماعت چہارم پنجم ششم کرتے آئے ہیں ضروری کام کی درخواست. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جماعت ہفتہ میں تو آپ نے اس بات کو خیال ذہن میں ضرور رکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اب آپ جماعت چہارم پنجم میں جیسے آپ چھوٹی سی لکھتے تھے چھوٹا سا نفس مضمون، تو آپ اس طرح نہیں لکھیں گے. اب آپ کا لیول بڑھ گیا، اب آپ جماعت ہفتہ میں آ چکے، تو آپ نے تھوڑا بڑا لکھنا ہے نفس مضمون جماعت چہارم کی نسبت. تو میں اورل آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو بول کر بتاؤں گی، لیکن لکھیں گے آپ اس میں خود. ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح اوپر یہ لکھ کر پھر جناب عالی لکھ کر مدبانہ گزارش ہے کہ پہلے آپ لکھیں گے میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کی طالب علم ہوں، یا جماعت ہفتم آپ کے زیر سایہ جماعت ہفتم میں پڑھ رہی ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری، جیسے آپ پہلے لکھتے تھے مجھے گھر پر ضروری کام ہے اس لیے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتی، آپ صرف یہ نہیں لکھیں گے، آپ ضروری کام بتائیں گے. اب ضروری کام میں آپ پہلے بتائیں گے کہ آپ کو کیا ضروری کام ہے، کس ضروری کام کی وجہ سے، تو آپ وہ وجوہات جو ہے وہ بتاتے ہوئے آپ ان سے گزارش کریں گے. تو آپ ضروری کام میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ ہم سے ملنے کے لیے، یا وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ہم ان کو لینے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ ہم بہن بھائی اپنے والد کو لینے کے لیے ہوائی اڈے پر جا رہے ہیں. یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے شہر کا ذکر کرتے ہوئے کہ لاہور یا ملتان ہمارے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں، ان کی وفات کی وجہ سے ہم سب وہاں پر جا رہے ہیں. یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے دادا نانا یا نانی کوئی بھی رشتہ دار جو ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو چھوڑنے کے لیے ہوائی اڈے پر جا رہے ہیں. یا کوئی عمرہ کر کے آیا ہے تو ہم ان کو لینے کے لیے ہوائی اڈہ جا رہے ہیں. یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے آپ کسی عزیز رشتہ دار کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے ماموں زاد یا میرے چاچو زاد کی شادی ہے تو اس لیے ہم ان کی شادی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ کسی دوسرے شہر کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ ہم لاہور جا رہے ہیں یا ہم ملتان جا رہے ہیں. تو یہ ضروری کام جو ہے، ضروری کام میں دیکھیں آپ کتنا کچھ لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس طرح کسی ضروری کام کا ذکر کرتے ہوئے لکھیں گے. جیسے میں اگر یہاں پر لیتی ہوں کہ عمرہ والا اگر لے لیں، مدبانہ گزارش ہے کہ میرے نانا جان عمرہ کرنے کے لیے، مدبانہ گزارش ہے کہ میں پہلے معذرت میں وہ چھوڑ گئی، پہلے آپ جو ہے اس میں اپنی جماعت کا ذکر کریں گے، یعنی جو ہے آپ تمہید کیسے آغاز کس طرح کریں گے. مدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ جماعت ہفتم میں پڑھ رہی ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے نانا جان
عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے میں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے نانا جان یا کسی بھی رشتہ دار کا ذکر کر لیں، ان کو چھوڑنے کے لیے ہوائی اڈے جا رہی ہوں، اس لیے کل اسکول حاضر ہونا، اس ضروری کام کی وجہ سے کل اسکول حاضر ہونا میرے لیے مشکل ہے، یا میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ مہربانی فرما کر مجھے 1 یوم کی رخصت عنایت کی جائے، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ عین نوازش ہوگی، درخواست گزار، نام، جماعت اور رول نمبر اور پھر تاریخ، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے جو وجہ میں نے بتائی آپ وہی لکھیں گے، لیکن آپ ضروری کام جو ہے اس ضروری کام کا ذکر کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے رخصت کی، ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو آپ لکھ رہے ہیں یا پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو پہلے آپ ان کو اپنی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے جو ضروری کام ہے وہ اس کام کا ذکر کریں گے، پھر اس کام کا ذکر کرتے ہوئے آپ ان سے 1 دن کی جو ہے وہ رخصت اس کی گزارش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ ضروری کام کی درخواست لکھیں گے۔ تو یہ آپ نے ایک جو ہے شیٹ، اس کے اوپر آپ درخواست کا خاکہ ایک طرف لکھ لیں، ایک طرف ضروری کام کی درخواست لکھ لیں، تو آج آپ کی کاپیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ نے پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اسٹیپلر کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے گا وہ والا اپنی جماعت کی کاپی پر، وہ والا شیٹ، وہ والا ورک جس کے اوپر آپ آج کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔